السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو، مئی 1971 میں پاکستان میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا ایک گانا بڑا ہی مقبول ہوا تھا۔ گانے کے بول تھے: کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا۔ اس گانے کو گایا تھا ملکہ ترنم نور جہاں نے، اور موسیقی تھی اے حمید کی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آج گانے کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ تو دوستو، اس گانے کا تذکرہ ہے پاکستان کے پڑوسی ملک انڈیا کو لے کر، جہاں آج کل یہ بحث زوروں پر ہے کہ ملک کا نام انڈیا ہونا چاہیے یا بھارت۔ انڈیا کے آئین کی بات کریں تو آئین کے آرٹیکل 1 میں لکھا ہوا ہے: انڈیا دیٹ از بھارت شیل بی اے یونین آف اسٹیٹس۔ اس کی روح سے لفظ انڈیا پہلے لکھا گیا ہے اور بھارت کو بعد میں، یعنی انڈیا ہی بھارت ہے۔ انڈیا میں نام کو لے کر سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں نے وقتاً فوقتاً آواز اٹھائی ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے اس معاملے کو کبھی اتنی اہمیت نہیں ملی۔ 2004 کے اتر پردیش اسمبلی الیکشن کے دوران سماج وادی پارٹی کے سربراہ ملائم سنگھ یادو نے اپنے انتخابی منشور میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ انتخاب جیت گئے تو انڈیا کا نام بدل کر بھارت رکھنے کی کوشش کریں گے، اور جب ملائم سنگھ کی پارٹی ریاستی انتخاب جیت گئی تو انہوں نے ریاستی اسمبلی میں انڈیا کا نام بھارت رکھنے کی قرارداد بھی متفقہ طور پر پاس کرائی تھی۔ اس وقت بی جے پی نے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے اسمبلی سے واک آؤٹ کیا تھا۔ مارچ 2016 میں بھارتی سپریم کورٹ میں ایک درخواست جمع کرائی گئی تھی جس میں استدعا کی گئی تھی کہ انڈیا کا نام بدل کر بھارت رکھ دیا جائے۔ اس وقت کے چیف جسٹس ٹی ایس ٹھاکر نے یہ کہتے ہوئے درخواست خارج کر دی تھی کہ آپ بھارت بلانا چاہتے ہیں تو بھارت بلائیے، اور اگر کوئی انڈیا بلانا چاہتا ہے تو اسے انڈیا بلانے دیجیے۔ اس طرح ایک اور درخواست 2020 میں بھی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی، اور پھر اس درخواست کو بھی سپریم کورٹ نے خارج کر دیا تھا۔ تو پھر اب اچانک یہ معاملہ اتنا اہم کیسے ہو گیا؟ تو دوستو، اس کی وجہ ہے اگلے سال 2024 میں آنے والے الیکشن۔ حکومت اور اپوزیشن اگلے سال کے انتخابات کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو چاہتے ہیں۔ انڈیا میں کوئی بھی جماعت اکیلے میدان میں نہیں اترتی، بلکہ دو سیاسی اتحاد میدان میں اترتے ہیں۔ 1998 سے کانگریس مخالف اتحاد این ڈی اے بی جے پی کی قیادت میں، اور بی جے پی مخالف اتحاد یو پی اے کانگریس کی قیادت میں میدان میں اترتے ہیں۔ اس بار خاص یہ ہوا ہے کہ 18 جولائی کو یو پی اے کی 26 جماعتوں کا سربراہی اجلاس بنگلورو میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں یو پی اے کا نام بدل کر انڈیا رکھ دیا گیا ہے۔ انڈیا اس طرح کہ انڈین نیشنل ڈیموکریٹک انکلوسیو الائنس، اور اس کا مخفف ہے انڈیا۔ اگر ہندی میں کہیں تو بھارتیہ راشٹریہ لوک تانترک سماویشی گٹھ بندھن۔ انڈیا نام کے اس انتخابی اتحاد کے بعد اپوزیشن نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ 2024 میں بھاجپا کا مقابلہ انڈیا سے ہوگا۔ بی جے پی کی مجبوری یہ بن گئی ہے کہ وہ انتخابی مہم میں انڈیا کے خلاف بات کیسے کرے گی، اور پھر عام شہری کا جھکاؤ بھی انڈیا کی طرف ہی ہوگا۔ اس لیے بی جے پی کی کوشش ہے کہ جلد سے جلد آرٹیکل 1 میں ترمیم کر کے انڈیا دیٹ از بھارت کی جگہ بھارت دیٹ از انڈیا لکھ دیا جائے، تاکہ وہ پھر کھل کر یہ کہہ سکے: لفظ انڈیا غلامی کی یادگار تھا، اس لیے ہم نے اسے ہٹا کر دیش کا نام بھارت رکھ دیا ہے، جیسا کہ ونائک دامودر ساورکر چاہتے تھے۔ لیکن کچھ پارٹیاں آج بھی غلامی کی اس نشانی کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ بی جے پی نے اپوزیشن کے نہلے پر دہلا مارتے ہوئے اس سلسلے میں پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلا لیا ہے، بلکہ G20 کانفرنس کے رہنماؤں کے اعزاز میں انڈین صدر کی جانب سے 9 ستمبر کی شام جو عشائیہ دیا جا رہا ہے، اس دعوت نامے پر بھی پہلی بار پریزیڈنٹ آف انڈیا کی جگہ
प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया है। अब देखना है कि इंडिया के पास कौन सा पत्ता बाकी बचा है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो या आपके इल्म में कुछ भी इजाफ़ा हुआ हो तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।